الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز محترم حاضرین و سامعین اور ایس بی آئی ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع جو ہے وہ شان ولایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر کرامت کا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کی ولایت کا ولی کی کرامت کا ذکر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ 19واں سپارہ سورۃ نمل۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے دربار میں ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس جو میری بارگاہ میں پہنچ رہی ہے اس کے میرے پاس پہنچ کر مسلمان ہونے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان مومن جو ہے وہ اللہ کے ولی کی شان کا انکار نہ کر سکے۔ اب آپ کے دربار میں جنات تھے، پریاں تھیں، انسان تھے، درند پرند چرند تمام کے تمام آپ کے پاس موجود ہوتے تھے اور آپ کی تابعہ داری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس جو میرے پاس آ کر مسلمان ہونا چاہتی ہے اس کے میرے پاس پہنچ کر مسلمان ہونے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ با امانت میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دربار میں وہ تمام جنات انسان اور تمام مخلوقات موجود تھی، ان میں سے ایک بڑی طاقت کا مالک جن جو تھا اس نے عرض کی قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام میں آپ کی بارگاہ میں تخت جو ہے تخت بلقیس جو ہے اس کو حاضر کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی محفل 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتی تھی اور 1-1:30 بجے یا 2 بجے کے قریب ختم ہوتی تھی، یعنی تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ عفریت جن نے مانگا آپ سے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہیں نبوت کے آداب کا پتہ نہیں ہے، تم بہت کمزور ہو، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی جلدی میں تخت جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں وہ حاضر ہونا چاہتا ہوں، حاضر کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات فرمائی تو اس سے پہلے جنات یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کے علاوہ پیغمبروں کے علاوہ جو ہیں وہ جنات سب سے طاقتور مخلوق ہے اور وہ بڑی طاقت کا مالک تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں ایک آپ کے صحابی جو تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے
انہوں نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر عرض کی حضور میں آپ کی بارگاہ میں یہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ حاضر کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنی دیر کے اندر؟ اس نے عرض کی حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جب یہ آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین کے اندر موجود تھے، اور ملکہ بلقیس کا تخت یمن کے اندر وادی سبا کے اندر تھا۔ یہ علماء کا مختلف اس کے اندر رائے ہے، 300 کلومیٹر سے لے کر 300 میل سے لے کر 3000 میل تک کا فاصلہ بتاتے ہیں۔ اللہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے صاحب سے، لیکن کم از کم 300 کلومیٹر کا بھی فاصلہ ہو، 300 کی میل کا بھی فاصلہ ہو یا 3000 کا، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرنا بڑی بات ہے۔ میرے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں تو وہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے جب حضرت آصف بن برقیہ نے یہ عرض کی تو آپ نے فرمایا تو صحیح ہے، تو نبوت کے آداب جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے میرا نظام جو کیسا بنایا ہے، بالکل اسی طرح کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے اجازت دی تو تمام کی تمام جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن پاک کا وہ دیکھ لیں کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو اللہ کے ولی نے جب یہ کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی نے اسے، اللہ کے ولی نے اسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت جو تھا وہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور پھر بمائے اہل و عیال کے، اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور مقام تمہیں کس طرح دی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا، آپ کے والد محترم کی شریعت تھی اس پر یہ لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، کلمے 8 ہیں، لا الہ الا اللہ آدم وصفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے اس پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور میں نے زبور شریف کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر بھی درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو چاہے وہ مقام اور شان عطا فرما دے گا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد، یہ نبی ابن نبی ہیں، ان کے باپ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، حضرت سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ دَاوُودَ سُلَیمان وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کیڑوں چیونٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے، ہر ایک چیز کی زبان سمجھتے تھے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ مختار بنا کر بھیجتا ہے کائنات کے، بہت ساری زبانیں عطا فرما کر بھیجتا ہے، بہت سارے کرامات معجزات اختیارات دے کر کائنات کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک سرخ رنگ کا کیڑا وہ آ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اونچی آواز میں فرمایا کہ یا بار الہ، جب انسان تیرا ذکر کرتے ہیں، ولی تیرا ذکر کرتے ہیں، نبی تیرا ذکر کرتے ہیں، فرشتے تیرا ذکر کرتے ہیں، تو اتنی سی چھوٹی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کیڑے نے یہ عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی اب میری بات جو ہے وہ توجہ سے سنیں۔ تو اللہ کے نبی نے سنا۔ اب کیڑے نے عرض کیا حضور میں ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دن کے اندر میں 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، پھر اس نے عرض کی ہے اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام، اور رات کو میں 1000 مرتبہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور پھر میرا رات اور دن جو ہے وہ سارا اسی طرح گزرتا ہے۔ اسی طرح سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ایک دن وہ اپنے تخت پر سوار ہو کر عوام میں محو پرواز تھا، جا رہے تھے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا کہ یہیں پر تخت جو ہے وہ نیچے اتار دے۔ ہوا کو فرمایا، ہوا آپ کے تابعہ فرمان تھی، آج کے ایروپلین سے کئی گنا زیادہ وہ تخت سلیمانی جو تھا وہ اچھا تھا، سپیڈ میں بھی، وہ شکل و صورت میں بھی، اور ویسے بھی ہر لحاظ سے۔ تو ہوا جو تھی وہ تخت جب نیچے، ہوا میں تخت جب نیچے اترنے لگا، اب جو نیچے کیڑا تھا نا، ایک بہت بڑا کیڑا تھا، اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے کیڑو، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری کے عالم میں تمہیں کچل دے۔ اب اللہ کے نبی 3 میل کی مسافت ہے زمین سے، 3 میل اونچا تھا تخت، وہ جو تخت سلیمانی تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام پرواز فرماتے تھے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اللہ کے نبی نے اس کیڑے کی بات سنی اور اللہ کے نبی جو تھے وہ مسکرا دیے۔ اب دیکھیے کہ 3 میل کا فاصلہ ہے، ہم بڑے سے بڑا کیڑا جو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے کان کے قریب کریں نا تو ہمیں کوئی آواز نہیں سنائی دیتی، اور قیامت تک یہ عام بندے کو سنائی بھی نہیں دے گی۔ سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑی ترقی کی ہے کہ میں ادھر سے ٹیلی فون اپنے کان سے لگا کر بولتا ہوں، امریکہ دنیا کی دوسری نکر ہے، ادھر میری آواز جاتی ہے، میں بات کر لیتا ہوں، آواز پہنچ رہی ہے۔ لیکن جو اللہ نے اپنے ولیوں اور نبیوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ سائنس بیان نہیں کر سکتی، اور سائنس کے اندر وہ چیز آ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے 3 میل کی مسافت سے یہ فاصلہ سنا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جو کیڑا ہوتا ہے، کیڑی ہوتی ہے، اس کے منہ کے آگے 2 بال ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں رگڑتی ہے ان کو تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی سائنسدان نے وہ آواز سنی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح وہ منہ سے بولتی ہے یا ان بالوں سے آواز۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، ان سائنسدانوں کا ایک یہ نظریہ ہے۔ اب اللہ کے نبی 3 میل کے فاصلے پر ہیں، اللہ کے نبی نے وہ آواز سنی اور اللہ کے نبی جو تھے وہ مسکرا دیے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اس کیڑے کی بات کو سن کر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، سیدھا تخت نیچے آیا۔ اب نگاہ نبوت نے اسے اپنے دستے نبوت سے اسے پکڑا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا سامنے، اور فرمایا کیا تو مجھے ظالم سمجھتا ہے کہ میرا لشکر جو ہے وہ کیڑوں کو بے خبری کے عالم میں کچل دے گا؟ تو اس نے عرض کی ہے نبی اللہ، جیسے آپ اپنی رعایا کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت اور سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چیونٹوں کی، کیڑوں کی بادشاہی عطا کی ہوئی ہے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب اس نے اپنی ذمہ داری جو تھی وہ بتائی، تو اللہ کے پیارے نبی جو تھے وہ مسکرا دیے۔ یہ سورۃ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر جب ملکہ بلقیس جو تھیں وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ اس کا تخت جو تھا وہ پہلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا ہوا تھا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ یہ تو بڑی شان کے مالک ہیں، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اپنی رعایا کو سے اس نے پوچھا نا کہ کیا کرنا چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مکتب نامہ آیا ہے جس پہ بسم اللہ شریف سے جس کا آغاز ہوا، وہ جو تھا وہ اس نے پہنچایا۔ تو آپ کی ملکہ بلقیس کی فوج جو تھی، اس کے سپاہ سالار جو تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ بڑی شانوں والے ہوئے تو ہم ویسے ان کی اطاعت کر دیں گے، لیکن اگر وہ ہماری طرح کے ہوئے تو یا ہم سے کمزور ہوئے تو پھر ہم جنگ بھی ان کے ساتھ کریں گے۔
تو ملکہ بلقیس نے جب دیکھا نا کہ میرا تخت جو ہے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، تو ملکہ بلقیس زیرک تھی، دانا تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی لیے پھر اس نے جو تھی وہ اطاعت آپ کی کر دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ کی اطاعت کروں گی اور اب میری سلطنت میں بھی آپ کی شریعت جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ کا علم جو ہے وہاں پہ بھی لگے گا۔ تو پھر وہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی۔ تو قرآن نے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو درد ذیل کی تکلیف ہوئی، سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، تو آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے عرض کیا رب العالمین، میں اس مشکل گھڑی میں مجھے خوراک بھی چاہیے اور تیری رحمت کا سہارا بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ یہ جو خشک کھجور جس کے قریب نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی شاخ کو اپنے ہاتھ سے پکڑیے اور ہلائیے۔ پکڑنا اور ہلانا آپ کا کام ہے، اس کو سر سبز و شاداب کر دینا، اس پر کھجوریں لگا دینا اور کھجوروں کو پکا دینا ایک گھڑی میں اور وہ نیچے گرا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا، اور یہ کھجوریں جو تھی وہ جس کو کھجور کو آپ نے چھوا وہ بھی فوراً سر سبز و شاداب ہو گئی، اس پہ کھجوریں لگ گئی، پک گئی، اور پھر آپ کے ہلانے سے وہ نیچے گر گئی۔ یہ اللہ کی ولیہ کی کرامت ہے۔ یہ سیدنا حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو، ان کی شان کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 309 تھے، اور ایک روایت میں 7 تھے، ایک میں 9 تھے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن وہ 309 سال جو تھے وہ سوئے رہے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا جو تھا وہ بھی تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کے بعد پھر دوبارہ ان کو زندہ فرمایا، اور پھر جب وہ بازار لینے، ان میں سے ایک بازار سودا لینے گیا، کھانا لینے گیا، تو وہ جو تھا اس کے پاس وہ 309 سال پہلے کی کرنسی تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہم تو ایک رات ادھر سوئے تھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدرت اپنی قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، اپنی قدرت کے کرشمے بیان کرتا ہے، انسان کے فہم و ادراک سے وہ چیزیں بالا تر ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر نہ فرماتا تو پھر لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تو اپنے پاس سے گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا تاکہ کوئی میرے ولی کی کرامت کا انکار نہ کر سکے۔ اب کون ہے جو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی سلیمان علیہ السلام تھے ان کی کرامت کا انکار کرے؟ کون ہے جو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا انکار کرے؟ کون ہے جو اصحاب کہف کے واقعہ کا انکار کرے کہ وہ 309 سال کیسے کروٹیں بدلتے رہے، اللہ اکبر جل شانہ ایک غار کے اندر سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرمایا۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، تو اس بستی کے قریب کوئی آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا باری تعالیٰ تو پھر سے انسان کو کیسے بنائے گا جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی۔ اب وہ 100 سال جو تھے اسی جگہ پہ لیٹے رہے، اب قوم آتی دیکھتی چلی جاتی۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور پوچھا کہ اے عزیر آپ کتنی دیر یہاں پہ رہے ہیں، کتنی دیر آپ نے آرام کیا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا ایک رات یا ایک دن یا اس سے کم و بیش۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 100 سال تم اس جگہ پہ جو ہے وہ آرام کر، جیسے میں نے تم کو زندہ کر دیا ہے اسی طرح میری قدرت جو ہے وہ میں مردوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے خلیل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردے کو زندہ کیسے فرمائے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، یا رب العالمین میں اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، یہ آیت مبارک جو ہے اس کے اندر سارا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل 4 قسم کے مختلف پرندے لو، 4 مختلف قسم کے، ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت پوست جو ہے وہ مکس کر دو، قیمہ کر دو، ملا دو، اور پھر ان کو پہاڑوں کے اوپر پھینک دو۔ اب باز کا نام لو، کوے کا نام لو، کبوتر کا نام لو، انس کا نام لو، جتنے وہ 4 پرندے تھے ان کا نام لو ایک ایک کا، ان کے اجزائے جو بدنی تھی ان کو اکٹھا فرمایا، اور پھر وہ اکٹھا ہو کر سامنے آئے، ان کے اندر روح ڈال دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں رب ہوں جو بے جان سے ایک جان پیدا کرنے پر قادر ہوں، وہ مردے کو پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شہنشاہ بغداد، ولیوں کے بادشاہ حضور غوث العظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، آپ کا فیض دنیا کے تمام سلاسل کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے تو پیشوا ہیں، روحانی پیشوا ہیں، عظیم روحانی پیشوا ہے، اور یہ آپ سے پہلے اس سلسلے کا نام تھا سلسلہ عالیہ جنیدیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ منسوب تھا، اور یہ پھر جب آپ سے یہ سلسلہ آگے چلا تو یہ سلسلہ عالیہ، سلسلہ قادریہ جو ہے اس کے نام سے جو تھا یہ چلا، اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں دی ہیں۔ آپ نے برسر ممبر فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا جو قدم ہے ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس وقت مشرق کے اندر جتنے اولیاء تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکائیں، تسلیم کیا، مغرب کے اندر تھے جتنے انہوں نے بھی جھکائیں، شمال کے اندر جتنے تھے اولیاء انہوں نے بھی گردنیں جھکائیں اور آپ کا یہ فرمان تسلیم کیا، اور جنوب کے اندر جتنے تھے انہوں نے بھی گردنیں اپنی جھکائیں۔ سب کے سب جو تھے 360 اولیاء، جتنے بھی اولیاء روح زمین پر تھے، اہل نظر تھے، جنہوں نے یہ آواز سنی انہوں نے کہا کہ بل علی راسی وعینی، اے شہنشاہ ولایت، اے شہنشاہ بغداد، ہمارے سر پر بھی اور ہماری آنکھوں پر بھی، ہماری گردن پر بھی۔ یہ اہل نظر جو تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کیا یہ آگے سے عرض کی بل علی راسی وعینی، کہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، تو آپ نے فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو ہندوستان کی شہنشاہی، ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب یہ نظارہ دیکھا اور آپ کی روح جو تھی اللہ اکبر جل شانہ وہ تڑپ اٹھی۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا جانے کوئی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو جسے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی دور کا ہے ڈورا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب مکہ شریف اور مدینہ شریف سے آ رہے تھے تو بغداد شریف کے اندر حضور غوث پاک کے ساتھ 57 دن جو تھے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ 57 دن یعنی 2 مہینے، 1 مہینہ 27 دن آپ کے ساتھ رہے، اور شہنشاہ بغداد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اپنا فیض عطا فرمایا۔ اور یہ جتنا سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے اس کے اندر حضور غوث پاک کا فیض ہے۔ اور پھر سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا شیخ شیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے خلافت عطا فرمائی، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر بھی شہنشاہ بغداد کا فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر آپ کا فیض جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ میں کیسے گیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ ایک دن بخارا کی سرزمین سے گزر رہے تھے،
آپ نے فضا میں ایک لمبا سانس لیا اور جیسے کوئی چیز سونگی جاتی ہے ایسے محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ بلخی سے یہ واقعہ منقول ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اے شہنشاہ ولایت، یہاں پر کس چیز کی آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہاں سے مجھے ایک مرد خدا حضرت بہاؤالدین محمد نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا آج سے 157 برس بعد وہ بخارا میں پیدا ہوگا اور اسے میرا روحانی فیض جو ہے وہ پہنچے گا، میرے فیض سے وہ فیض یاب ہوگا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اسی طرح ہوا جس طرح شہنشاہ بغداد نے فرمایا تھا۔ اور مغرب کے اندر آپ کا فیض جو ہے، مغرب کے اندر سلسلے ہیں حضرت غوث ابو مدین مغربی، یہ ان کی شان تھی، وقت کے غوث تھے، اور یہ مینا کے اندر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے اور آپ نے ان کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ اور پھر سلسلہ ہے شاذلیہ، یہ سلسلہ شاذلیہ والے جو ہیں وہ حضرت غوث ابو مدین مغربی کے مرید ہیں۔ اس طرح یعنی جتنے مشرق کے اندر سلسلہ ہے، مغرب کے اندر سلسلہ ہے، جتنے بھی سلسلے ہیں ان تمام کے اندر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جو ہے وہ ہے۔ شہنشاہ بغداد کے فیض سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ گجرات کے اندر آپ کا فیض ایک سلسلے سے ہے۔ حضرت قبلہ شاہ عبداللہ دریائی، حضرت پیر سید کبیر الدین المعروف حضور شاہ عبداللہ دریائی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے خادم تھے، حضور غوث پاک کے خادم تھے، آپ کو وضو کرواتے تھے۔ اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے علائن اولیاء کی تفسیر میں کہ وہ جن کی کشتی ڈوبی تھی، وہ جو کشتی تیروائی وہ شہنشاہ بغداد نے، وہ حضرت پیر سید کبیر الدین شاہ عبداللہ دریائی گنج بخش ہیں، اور یہ وضو کرواتے تھے، ان کو خلافت عطا فرمائی، ان کو فیض عطا فرمایا، اور یہ گجرات کی سرزمین پہ پہنچ کے گجرات کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ گجرات شہر ہے ہمارا، یہ اس کے اندر بھی شہنشاہ بغداد کا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، صابری، تمام سلاسل کے اندر جو ہے آپ کا فیض ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی خراج عقیدت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت، ہے راز جلالت ارض و سما۔ اور حضرت غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی کا فیض جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر ہے، حضرت سلطان العارفین حضرت سخی محمد سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو شہنشاہ بغداد کے شہر کا منگتا وہ آپ کو تصور کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی، اچیاں لمیاں چیڑا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے، جویں دردی دیاں لیڑاں ہوں، انہاں لینا دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں ہوں۔ اور اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ یعنی تمام اولیاء جو ہیں، حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی، آپ قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر آپ پڑھیں، اس کے ہم لوگ چلے کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہے۔ ایک آپ کا شعر ہے آن الجیلی و محی الدین اسمی و آلامی علی راس الجبال، آپ فرماتے ہیں میرا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ آن الجیلی، میں جیلانی ہوں، وہ عبد القادر المشہور و اسمی، اور میرا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ عبد القادر ہے۔ آن الجیلی وہ محی الدین، آپ ایک اس شعر میں بناتے ہیں میرا نام میرا محی الدین عبد القادر ہے، وہ آلامی علی راس الجبال، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے جو ہیں وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آپ قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آن البادیو اشہاب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتیا مثالی، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بازوں کے اندر ایک سفید باز ہوتا ہے، ایک نایاب باز ہوتا ہے سفید،
اور وہ تمام بازوں کا سردار ہوتا ہے. جتنے شہباز ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں ان میں ایک سفید رنگ کا سردار شہباز ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں آن البادیو اشہاب کل شیخ، کہ میں اسی طرح تمام مشائخ کے اندر، تمام اولیاء کے اندر جو ہے وہ مقام و درجہ رکھتا ہوں، اور میرے جیسا کسی کو کائنات میں مرتبہ نہیں عطا ہوا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد، ائمہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد آپ کی ولایت کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا جو ہے قدم وہ ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. حضور غوث العظم جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اور آپ کا فیض جو ہے وہ قیامت تک تمام سلسلوں کے اندر ہے. دربار عالیہ مولا شریف میں بھی حضور قبلہ پیر ہارون رشید صاحب غوث زمان قطب دراں قیوم وقت شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت، آپ کے والد محترم حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک قبعہ مبارک جو تھی وہ بغداد شریف سے عطا کی گئی، اور جو حضور غوث پاک کے سجادہ نشین تھے انہوں نے یہ عطا فرمائی. یعنی تمام سلسلوں کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، صابری، سہروردی، تمام سلاسل کے اندر حضور غوث پاک کا فیض ہے. اور شاعر کہتا ہے اے شہنشاہ دو عالم مظہر رب قدیر، یا کتب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کیف و سرور مستی ہے موہڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موہڑا شریف میں، عالی وقار حضرت پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موہڑا شریف میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کا سچا اور سچا عقیدت مند بنائے، اور تمام اولیاء اللہ کا فیض جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا غلام بنائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.